الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالباسط آپ کا میزبان پروگرام الجھنیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے شیخ محترم جناب حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ بھی تشریف فرما ہیں۔ میں شیخ صاحب کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں شیخ محترم سے جاننا چاہوں گا کہ شیخ، شرعی علاج کرنے والے، شرعی رقیہ کرنے والے لوگ جو ہیں بعض غلطیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ذرا ان کی اس غلطیوں پہ روشنی ڈالتے چلیں۔ دیکھیے، یہ جو رقیہ ہے، شرعی جھاڑ پھونک ہے، اس میں اگر ایک طرف ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو غیر شرعی علاج کرتے ہیں، شرکیہ علاج کرتے ہیں، تو دوسری طرف ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو صحیح علاج کرنے والے ہیں، شرعی علاج کرنے والے ہیں، جن کا علاج کتاب و سنت کے مطابق رہتا ہے، وہ بہت ساری ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جو صریح کتاب و سنت کی خلاف ورزی ہے، جن میں سر فہرست یہ چیز آتی ہے کہ ایک شخص علاج کر رہا ہے خاتون کا، خواتین کا، اور علاج کے حوالے سے خلوت ہو رہی ہے، کمرے میں بس وہ خاتون ہے جو کہ پیشنٹ ہے اور یہ علاج کرنے والا شخص ہے۔ ناجائز ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ لیس معها ذو محرم منها، کہ کوئی شخص کسی ایسی عورت کے ساتھ کسی کمرے میں خلوت میں نہ رہے، کسی جگہ جہاں کہ اس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، جو مریض پیشنٹ ہے خاتون، اس کے ساتھ اس کا بھائی بیٹا کچھ ہے، وہ اچانک درمیان میں اٹھ کے چلے جاتے ہیں، جی خلوت ہو گئی۔ پھر تو جب تک موجود ہے وہ علاج کرنے والا، خاتون کے ساتھ کوئی اس کا بھائی، کوئی محرم کا رہنا ازحد ضروری ہے۔ جی بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ علاج کرنے والے کے سامنے خواتین بے پردہ کے بیٹھ جائیں بغیر حجاب کے، یہ بھی غلط ہے۔ حجاب کے ساتھ آ کر بیٹھنا چاہیے۔ جی تیسری مخالفت یہ ہے کہ علاج کرنے والا عورتوں کو اور لیڈیز کو چھوئے اپنے ہاتھ سے، یہ بھی غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ خصوصاً جن خواتین پہ جنات کا مسئلہ ہوتا ہے، جنات وارد ہوتے ہیں، وہاں جو ہے ایسا پکڑنے کی نوبت آتی ہے، اس کے لیے پہلے سے انتظامات ہوں، اس کے بھائی رہیں، شوہر رہے، بیٹے رہیں، ایسے اس کے رشتہ دار جو اس کے لیے محرم ہیں وہ رہیں اور وہ پکڑیں، نہ کہ علاج کرنے والا چھوئے اور علاج کرنے والا پکڑے۔ یعنی علاج کرنے والا بتاتا رہے ان کو، علاج کرنے والا رہنمائی کرتا رہے کہ ایسا کرو ایسا کرو، یہ چھو نہیں سکتا عورت کو۔ دیکھیے، ان تعلیمات کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے کیسی کیسی اخلاقی برائیاں جنم لے رہی معاشرے اور سماج میں۔ بالکل۔ اور ایک بہت بڑی غلطی جو ہمارے شرعی طریقے سے علاج کرنے والے جس میں مبتلا ہوتے ہیں، غیر شعوری طور پر دعوی غیب دانی کر بیٹھتے ہیں، جیسے کہتے تھے ہاں نہیں آپ پہ جادو ہوا ہے اور آپ کے رشتہ داروں ہی نے کیا ہے، بتاتے ہیں، جبکہ اس کہنے والے کے پاس کوئی علم نہیں رہتا کس نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ قرائن سے لگا، آنکھوں کی سرخی سے فلاں سے اس کے حالات سن کر کے جادو ہوا ہے، وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں قرائن کی بنیاد پر، لیکن یہ کہہ دینا ایسے ہی دیکھتے ہی آپ کے رشتہ دار ہی نے کیا ہے اور آپ کے پڑوسی نے کیا ہے، یہ سب غیب دانی ہے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ شرعی طریقے سے جو علاج کرنے والے ہیں انہیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک اور بہت اہم سوال شیخ، کہ یہ شرعی علاج جو ہے، رقیہ خاص طور پہ جو کرتے ہیں، بعض لوگوں نے اس کو تجارت بنا رکھا ہے، ایک کاروبار بنا رکھا ہے، تو اس تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے؟ واللہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو شرعی طریقے سے علاج کرنے والے ہیں، صحیح طریقے سے علاج کرنے والے ہیں، انہوں نے اس کو تجارت بنا رکھا ہے، بزنس بنا رکھا ہے۔ دیکھیے، علاج اس کو خدمت ہونا چاہیے، نہ کہ بزنس۔ یہ خدمت ہے، یہ علاج مریض اور پیشنٹ کے ساتھ ہمدردی کے جذبات کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پیارے نبی نے فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل، تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کا کچھ بھلا کر سکتا ہے تو کر گزرے۔ یہ اسلوب کیا بتا رہا ہے؟ یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ
علاج میں خصوصاً یہ حدیث آپ نے رقیہ کے سلسلے میں ارشاد فرمائی، من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا بھلا کر سکتا ہے رقیہ کر کے، دم کر کے، تو کر گزرے۔ یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ وہاں مریض کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، اس کی مجبوریوں کا لحاظ ہونا چاہیے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے یہ علاج کرنے والے لوگ واللہ عوام کا، بھولی بھالی عوام کا بدترین استحصال کر رہے ہیں۔ انہوں نے بزنس بنا رکھا ہے، کاروبار بنا رکھا ہے، اتنی بھاری بھاری قیمتیں لی جاتی ہیں جی علاج کے لیے، 10-10 ہزار روپے، 15 ہزار روپے، 25 ہزار روپے، 50 ہزار روپے، اور جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو دیتے ہو کہ نہیں؟ جی بالکل کہتے ہیں۔ جی آپ بتاؤ، سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے بھی یہ سب علاج کیے۔ رقیے کا معمول تو عہد نبوت سے چلا آ رہا ہے۔ بالکل۔ کوئی ایک مثال پیش کر دیں کوئی کہ سلف میں سے کسی نے اس کو تجارت بنایا ہو، بزنس بنایا ہو، کسب معاش کا ذریعہ بنایا ہو، کوئی نظیر نہیں پیش کر سکتے۔ یہ تو ہوس پرستی ہے، مال کی اندھی محبت ہے جس میں آج کے معالجین مبتلا ہوئے ہیں۔ اور سچ کہیں تو یہ وہی بات ہے جو بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے بارے میں ارشاد فرمائی، اہل کتاب کے علماء کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کے علماء اپنی پبلک کا پیسہ ناحق کھاتے تھے۔ قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟ تاکہ اس امت کے علماء پرہیز کریں۔ اور واللہ کہہ رہا ہوں اس راستے سے علماء کا طبقہ، رقیہ کرنے والوں کا طبقہ عوام کا بدترین استحصال کر رہا ہے۔ لوگوں کی مجبوریوں سے ایسا غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لوگوں کو ڈرا دھمکا کے نعوذ باللہ ایسا ہو جائے، ڈرا دیتے ہیں اگر تم علاج نہیں کرواؤ گے تو یہ جن تمہاری نسلوں کو بھی نہیں چھوڑے گا، تمہارے بچوں کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ بہت خطرناک ہے۔ انسان جو ہے اپنے سلسلے میں برداشت کر لے سکتا، وہ اپنے بچوں کے سلسلے میں جب سوچتا ہے بالکل ہتھیار ڈال دیتا۔ جب وہ سوچتا ہے اچھا میرے بچوں پر بھی آفت آ جائے گی، کسی بھی قیمت پہ علاج کر دو۔ اور کیا کہیں ہم ایسے ایسے مجبور جن کے پاس کچھ نہیں، رہا سہا سب کچھ گروی پہ رکھ کے آتے ہیں اور پیسہ لا کے دیتے ہیں، اور اس پر بھی جو ہے یہ لوگ رحم نہیں کھاتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے، یہ عوام کا بدترین استحصال ہے جو ہمارے سماج میں ہو رہا ہے۔ یہ ازرائے خدمت ہونا چاہیے، نہ کہ ازرائے بزنس و تجارت۔ بے شک، لیکن شیخ ایسے لوگ یہ دلیل دیتے ہیں، اور حدیث بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ واقعہ کہ صحابہ کرام نے ایک جگہ علاج کیا تھا، کسی کو بچھو نے ڈنک مار دیا تھا، اور وہاں پہ باقاعدہ مطالبہ کر کے بکریوں کا ایک ریوڑ ان سے وصولا تھا۔ تو یہ دلیل کہاں تک سپورٹ کرتی ہے؟ یہی وہ حدیث ہے جس حدیث کو دلیل بنا کر انہوں نے اپنی دکان سجائی ہے، دکان بنائی ہے۔ حدیثوں کو صحیح طور سمجھنا بھی دیکھیے ضروری ہوتا ہے۔ واقعہ کیا ہے جانتے ہیں؟ واقعہ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت سفر میں تھی، زیادہ سفر ختم ہو گیا، ایک بستی سے ان کا گزر ہوا، بستی والوں سے درخواست کی کہ ذرا مہمان نوازی کر دو، تو انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ ہوا یہ کہ اس بستی کا جو سردار تھا، اس قبیلے کا سردار، اس کو بچھو نے یا سانپ نے ڈس لیا۔ وہ لوگ دوڑے دوڑے چلے آئے صحابہ کے پاس کہ تم میں کوئی ہے جو دم کر سکتا ہو؟ ایک صحابی نے کہا میں کرتا ہوں۔ تو صحابی نے کہا کہ اسی شرط پہ کروں گا کہ بکریوں کا ریوڑ دینا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے رہے 3 دن، اور ٹھیک ہو گیا وہ، اور بکریوں کا ریوڑ ملا۔ جب وہ واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹے، چونکہ بعض صحابہ کو اطمینان نہیں تھا وہ جو لیا گیا تھا اس پر، یہ پہلا واقعہ تھا۔ ہاں جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات رکھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حق ما اخذتم علیہ الاجر کتاب اللہ، کہ سب سے زیادہ اجرت لینے کا جو حق تمہیں پہنچتا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یعنی تم نے یہ جو بکریوں کے ریوڑ کی شکل میں جو اجرت لی ہے درست کیا ہے، کوئی غلط نہیں کیا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اس ایک حدیث کو رکھ کر پوری دکان سجا لی لوگوں نے۔ آپ بتائیے عہد نبوت میں ایسے کتنے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں اجرت لی گئی ہو؟ وہ واقعہ ایک ملتا ہے کہ ایک سفر تبوک میں غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا کے بچے کا رقیہ کیا تھا، یعنی دم کیا تھا، اس کو پھونکا تھا اس کے منہ میں،
پیٹھ پہ مارا تھا، تو جب واپس آیا آپ سفر سے تو اس بڑھیا نے آپ کو ایک بکری دی، اور اس بڑھیا نے آپ کو ایک بکری دی، وہ آپ نے لے لی. وہ تو وہاں بزنس کے طور پہ نہیں، وہ تو خود ہدیے کے طور پہ اس نے پیش کیا تھا، خوش ہو کر دیا تھا. جی ہاں، اس ایک حدیث کو بنیاد بنا کر پوری دکان سجا لیں، یہ بات تو سمجھ سے باہر ہے. بالکل یہ انصاف کی بات نہیں ہے. ناظرین کرام، ابھی الحمدللہ باتیں باقی ہیں اور بہت اہم باتیں باقی ہیں، لیکن یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ ہم آپ سے لیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور رقیہ شرعیہ کے متعلق، شرعی جھاڑ پھونک سے متعلق مزید باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. آپ سے رخصت ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہماری گفتگو چل رہی تھی رقیہ شرعیہ سے متعلق. شیخ، وہ بات ہماری ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی. یہاں بہت ساری باتیں ہیں جو غور طلب ہیں اس حدیث میں. سچ ہے کہ صحابہ نے ڈیمانڈ کر کے بکریوں کا ریوڑ لیا. یہاں پہلی بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان بستی والوں پر صحابہ کی مہمان نوازی ضروری تھی، بالکل ضروری اور تھی. انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی کیونکہ وہ اخلاقی فریضہ تھا. سارا عرب کا سماج شناسا ہو یا اجنبی، اگر بھوکا آپ تک آتا ہے تو اس کی مہمان نوازی کرو. سارا عرب کا سماج مان کے چلتا تھا کہ یہ اخلاقی فرض ہے. صحابہ بھوکے تھے، کھلانا فرض تھا کہ نہیں، ضروری تھا کہ نہیں، ان کے لیے ضروری تھا. نہیں کھلائے تو قدرت نے انتظام کیا صحابہ کی غذا کا، مہمان نوازی کا. تبھی تو سوچو قبیلے میں کتنے افراد نہیں، گاؤں میں کتنے افراد نہیں، اس سانپ نے ڈسا تو سردار ہی کو ڈسا، سانپ نے ڈسا تو سردار ہی کو ڈسا. یہ کتنی غور کرنے کی بات ہے. یہ دراصل قدرت نے انتظام کیا. جب وہ اپنے طور پہ صحابہ کی مہمان نوازی کے لیے تیار نہ ہوئے، اللہ نے کہا کہ زبردستی تمہیں کھلانا پڑا. قدرت نے جو ہے راستہ یہ راستہ بنایا. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جو اجرت لی گئی وہ شفا یابی کے بعد لی گئی. شفا یاب ہو گیا، وہ شفا یاب ہونے کے بعد وہ اجرت لی گئی. بالکل. اور آج ان کو مریض شفا یاب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کوئی ہمدردی نہیں، بس انہیں تو غرض ہے اس کے پیسے سے. اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے، ریوڑ لیا جا رہا ہے. کیوں لیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ دینے والا بھی کون ہے؟ بادشاہ ہے، سردار ہے، قبیلے کا لیڈر ہے، مستطیع ہے، صاحب حیثیت ہے. آپ ایک بکریوں کی ریوڑ کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور اس استدلال کی بنیاد پر غریب کو چھیلتے ہیں. کہاں سے ہمارا یہ رویہ درست ہے بتائیے؟ اور ہم بتائیں اپنے موقف کے لیے، اپنی ہوس پرستی کے لیے ایسی حدیثوں سے استدلال کیا جائے اور لوٹا جائے عوام کو کیسے؟ آپ یقین کیجئے، گھر کا رقیہ کرنا ہو، گھر پہ دم کرنا ہو، گھر پہ دم کرنے کے بعد قیمت اس انداز میں طے ہوتی ہے. جو عملی واقعہ ہے، جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے، کہ جب گھر والا پوچھتا ہے کہ کیا اجرت دینی ہے تو راقی جو رقیہ کرنے والا وہ کہتا ہے کتنے اسکوائر فٹ ہے گھر ہے، کا اسکوائر فٹ پہ اتنا ہوگا. قیمت طے کرنے کا انداز واللہ بدترین استحصال ہو رہا ہے، حدیث رسول کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. جی تو یہ دراصل یہود و نصارہ کی گمراہی کا وہ رخ ہے جس رخ پہ چل کر یہود و نصارہ کے علماء گمراہ ہوئے تھے. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بعض شرعی علاج، صحیح علاج کرنے والے بھی اس رخ پہ جا رہے ہیں. انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. میری گزارش ہے، درخواست ہے ہمارے ان بھائیوں سے جنہوں نے بزنس بنا رکھا ہے، للہ جذبہ ہمدردی کے تحت علاج کرو، جذبہ ہمدردی کے تحت دم کرو. غریب کی غربت کا لحاظ رکھو، مجبور کی مجبوری کا لحاظ رکھو، اور جس کے پاس کچھ نہیں، غریب ہے، نادار ہے، ان کو مفت علاج کیا کرو. رب العالمین آپ کو نوازے گا، رب العالمین آپ کو دے گا. لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا انتہائی غلط بات ہے اور انتہائی گھٹیا حرکت ہے. لیکن شیخ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بیچارے اس لائن میں اپنا پورا وقت لگاتے ہیں، فل ٹائم لوگوں کا علاج، معالجہ اور شرعی دعا، جھاڑ پھونک کرتے ہیں، تو ان کے بھی تو بال بچے ہیں، ان کا گزر بسر کیسے ہو؟ صحیح ہے. دیکھیے جو لوگ فل ٹائم رقیے میں لگے ہوئے ہیں، اگر ہم ان سے بھی یہ کہیں کہ وہ اجرت نہ لیں تو یقیناً بڑا مسئلہ ہوگا. ان کے بھی بال بچے ہیں، ان کا بھی گزر بسر ہونا ہے. جب وہ اپنی زندگی، اپنا پورا وقت لوگوں کی بھلائی کے لیے وقف کر رکھیں، وہ کیا کریں؟ ہم نے بلاد عرب میں ایک طریقہ دیکھا
وہ بہت اچھا لگا. اور میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ جو فل ٹائم اسی کام میں لگے ہوئے ہیں انہیں اس طریقے کو اپنانا چاہیے. وہ کیا ہے کہ کوئی قیمت طے نہیں ہوتی. رقیہ کرنے والا رقیہ کر دیتا ہے مریض کو، پیشنٹ کو. وہاں گھر کے باب الداخلہ دروازے کے پاس ایک ڈبہ رکھا رہتا ہے. اچھا. اب جس کی مرضی ہے وہ کچھ دے کر جانا چاہ رہا ہے، کچھ ڈال کر جانا چاہ رہا ہے، اس کے اندر ڈال دے اور چلا جائے. اب ظاہر بات ہے کسی انسان کو اگر فائدہ ہو رہا ہے، وہ افاقہ محسوس کر رہا ہے، یقیناً اس کا ضمیر اس سے کہے گا کہ اتنا تجھ کو فائدہ ہو تو کچھ نہ کچھ. بالکل بالکل. میں سمجھتا ہوں اس طریقے کو اپنایا جائے، عوام سے ڈیمانڈ بھی نہ ہو، بجر بھی نہ ہو، مطالبہ بھی نہ ہو، غریبوں کا استحصال بھی نہ ہو، اور ضرورت بھی ہے تو ایسا طریقہ یہ کرے. آپ اپنے گھر میں ڈبہ رکھ دیں اور آنے والوں کے سامنے بات واضح ہو کہ جس کی جتنی مرضی ہے اتنا ڈال کر جائے. یہ بہت مناسب طریقہ ہے. بالکل آپ کو ضمیر فروشی بھی نہیں کرنی پڑے گی. ضمیر فروشی بھی نہیں کرنی پڑے گی، اور کوئی دیکھے گا بھی نہیں کہ آپ ڈال رہے ہیں کہ نہیں ڈال رہے ہیں. بالکل صحیح بات. اور ڈال رہے ہیں تو کتنا ڈال رہے ہیں کوئی دیکھے گا نہیں. یہاں مروت محفوظ ہے، شرافت محفوظ ہے، دونوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، دونوں کے تقاضے پورے ہو. اور ہم یہاں گزارش کریں گے عوام سے بھی کہ جب آپ دیکھتے ہیں ایک علاج کرنے والا فل ٹائم اسی میں لگا ہوا ہے اور ماشاءاللہ اس کے علاج سے افاقہ بھی ہو رہا ہے، فائدہ بھی ہو رہا ہے، تو آپ بھی خود اس کا لحاظ رکھیے. اس کے پوچھنے سے پہلے اس کو کچھ دے دیجئے عذرائے ہدیہ. یہ بہت اچھی بات ہوگی. دونوں طرف سے توازن اور بیلنس ہونا تو بات بن جاتی ہے. دیکھیے اسی کو قرآن کی اصطلاح میں ہم عقل بالمعروف کہہ سکتے ہیں. جو یتیم ہوتا ہے، یتیم کا ولی اور سرپرست ہوتا ہے، جو یتیم کے مال کی حفاظت کرتا ہے، تو کیا یتیم کا ولی اور سرپرست جو یتیم بچے کے مال کی حفاظت کر رہا ہے، وہ چونکہ اس کی سرپرستی کر رہا ہے، یتیم کے مال میں سے کچھ لے سکتا ہے کیا، کھا سکتا ہے کیا؟ قرآن نے کہا من کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل فلیأکل بالمعروف. کہا کہ جو سرپرست غنی ہے، مالدار ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس یتیم کے مال میں سے کچھ نہ لے. حالانکہ دیکھو وہ سرپرستی کر رہا ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، اس کے مال کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن تم مالدار ہو تو تمہیں اس کے مال میں سے لینے کا حق نہیں. ہاں ومن کان فقیرا، جو یتیم کا ولی اور سرپرست مالی حیثیت اس کی کمزور ہو، کنگال ہو، غریب ہو، فلیأکل بالمعروف، ہاں وہ اجرت کے طور پر یتیم کے مال میں سے کچھ لے سکتا ہے، شرط یہ بھلے طریقے سے. اب لینے کا مطلب یہ نہیں کہ لوٹے انسان. فلیأکل بالمعروف. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سبیل ہے جس سبیل سے وہ لوگ جو فل ٹائم رقیہ کرتے ہیں ان کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ایک اور سوال شیخ، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ بھی دعا کرانے آتے ہیں جو ہمارے ہم مذہب نہیں ہوتے، غیر مسلم ہوتے ہیں. مسجدوں کے باہر بھی دیکھتے ہیں کہ خواتین بچوں کو لے کر کھڑی ہوتی ہیں، غیر مسلم خواتین ہوتی ہیں، یا کوئی بھی اتفاق سے غیر مسلم آپ سے مطالبہ کرے دعا کے لیے، بیمار ہے، اس کو جنات اس کے اوپر سوار ہے، یا اس طرح کی چیزیں ہیں، تو کیا غیر مسلم کو بھی ہم جھاڑ پھونک کر سکتے ہیں؟ غیر مسلم کو دم کر سکتے ہیں کیا؟ جو ہمارے مذہب سے ہٹ کر ہوتا ہے. یہ جو حدیث ابھی ہم نے آپ کو سنائی وہ غیر مسلم ہی تو تھا جس کو صحابہ نے دم کیا. ہاں جی بالکل، غیر مسلم قبیلہ تھا، غیر مسلم گاؤں تھا، اور کافر سردار تھا وہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس کو دم کیا وہ غیر مسلم ہی تھا. نص ہے گویا اس سلسلے میں. بالکل. تو بالکل غیر مسلم کو دم کر سکتے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں ہندوستان جیسی اقلیات میں جہاں ہم غیر مسلمین کے درمیان رہتے ہیں، یہ رقیہ دعوت و تبلیغ کا بہت بڑا وسیلہ، بہت بڑا ذریعہ. بالکل بے شک. انسان اس کو بزنس اور تجارت بنائے بغیر دعوتی نقطۂ نظر سے اگر رقیہ کرے نا، یہ غیر مسلم جب قرآن کی تاثیر دیکھیں گے کہ قرآن کی وجہ سے کیسے وہ جن ڈر کے بھاگ رہا ہے، قرآن کی وجہ سے کیسے وہ جادو کے چنگل سے باہر نکل رہے ہیں، واللہ مسلمان ہو جائیں گے. اور عملاً ایسا ہوا ہے، عملاً ایسا ہوا ہے. اور خصوصاً ایک بات جو غور طلب ہے یہاں ہمارے معاشرے میں، مسجدوں کے پاس دیکھیے مختلف نمازوں میں غیر مسلم عورتیں اپنے معصوم بچوں کو لے کر کھڑی رہتی ہیں. اسی محلے میں ان کی مندریں ہیں، مندروں کے پاس نہیں جاتی ہیں، اپنے معصوم بچوں کو لے کر مسجدوں کے پاس آتی ہیں عورتیں. اور واللہ ہم نے دیکھا ہے فجر کی ٹھنڈی ساعتوں میں، سردی کے موسم میں، جب ہمارے لیے اٹھنا دشوار ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے نماز کے لیے، یہ عورتیں اپنے بیمار بچوں کو لے کر سبحان اللہ اذان سے پہلے آ کے مسجدوں کے پاس کھڑی رہتی ہیں. میں ہمارے ناظرین جو مساجد کو جاتے ہیں
ان سے درخواست کروں گا ایسے غیر مسلمین جو مسجد کے پاس اپنے بچوں کو لا کر کھڑے ہوتے ہیں ضرور انہیں دم کر کے جائیے، ایسے ہی مت گزریے، کیونکہ یہ دعوت و تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ۔ آپ انہیں سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھو تمہارے بچے اچھے ہو گئے، تمہارے بچے تندرست ہو گئے، صحت یاب ہو گئے، یہ اللہ کے کلام کی تاثیر ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ، تو غیر مسلم کو دم کیا جا سکتا ہے۔ بے شک، جزاک اللہ خیراً۔ ناظرین کرام، یہاں ہمارا وقت ختم ہوتا ہے اور الحمدللہ ہماری باتیں بھی تقریباً مکمل ہو گئی ہیں جھاڑ پھونک سے متعلق اور رقیہ شرعیہ سے متعلق۔ انشاءاللہ العزیز ہمیں امید ہے کہ یہ چیز آپ کے بہت سارے شبہات کو دور کرنے کا سبب بنے گی، اور الحمدللہ ہمارے شیخ محترم نے کافی تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ باتیں بہت سارے لوگوں کی الجھنیں کم کریں گی، بہت سارے لوگوں کے مسائل اس سے دور ہوں گے اور حل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں ہر قسم کے شیطان کے وسوسے سے، اس کے فتنے سے، اس کے شر سے محفوظ رکھ، اور جو لوگ بھی اس تعلق سے خرافات میں مبتلا ہیں، بدعات میں مبتلا ہیں، اور جنہوں نے اس کے لیے اپنا دین اور اپنی دنیا دونوں بگاڑ دی ہے، الہ العالمین انہیں توفیق دے کہ وہ کتاب و سنت کی طرف پلٹیں اور کتاب و سنت کے ذریعے سے وہ اپنی دنیا آباد کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔